بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ نعمت افطار میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک۔ 3 ننھے منھے بچے بچیاں، اور آج تو بچیاں ہی ہیں تینوں، اور یہ تینوں اپنی صلاحیتوں کا انشاءاللہ مظاہرہ کریں گے روسٹم کے اوپر۔ تقریری مقابلہ ہے، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے چھوٹے بچوں کے مابین۔ یہ 10 سال سے 15 سال تک کی عمر کی ہمارے یہاں حد بندی ہے، لیکن اسی کے اندر جو بچے بچیاں آ رہے ہیں وہ اپنی صلاحیتیں دکھا رہے ہیں، ہمیں حیرت میں ڈال رہے ہیں، اور دیدہ حیرت و حسرت میں انسان جو ہے انہیں دیکھ رہا ہے، اور اس میں گم ہے کہ اتنے سے بچے ہیں اور اتنی صلاحیتوں کے ساتھ ماشاءاللہ ٹیلی ویژن اسکرین پر اور اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ روسٹم پہ جو 3 بچیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سے قبل بتاؤں کہ ہمارے جو منصفین ہیں الحمدللہ نہایت قداور شخصیات ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور جناب بھائی محمد رضوان زیدی صاحب حسب روایت ہمارے ساتھ ہیں۔ دونوں کے لیے سلام اور دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ظاہر سرپرستی ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور آپ اسی طرح چمکتے رہیں، اجلے رہیں، شفاف رہیں، اور آپ سے ہمیں بھی روشنی ملتی رہے۔ ہمارے ساتھ یہ تینوں بچیاں آج جو موجود ہیں، سر اور رضوان بھائی، سارہ وسیم ہے ڈویژن اسکول سے، لائبہ شہزاد بھی ڈویژن اسکول سے، اور عائشہ عابد ہیں آکسفورڈ انگلش پبلک اسکول سے۔ یہ اپنے اپنے اسکول کو ریپرزنٹ کریں گی، اور ان تینوں بچیوں میں کتنا پوٹینشل ہے، کتنا ان کا انداز گفتن اچھا ہے، یہ آج ان کی تقریر کرے گی فیصلہ۔ میں سر آپ سے اور بھائی آپ سے اجازت لے کر پہلی بچی سارہ وسیم، جی بیٹا تیار ہیں؟ جی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے یہ دنیا جنت ہے، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہیں۔ کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے ملو مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑیں، ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے یہ دنیا جنت ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، جب آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ اور خوش ہوں تو اسے انعام میں کیا عطا کریں گے؟ میرے رب نے جواب دیا، میں اسے ایک اور بیٹی عطا کروں گا، اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ میری آج کی تقریر اس عظیم ہستی کے نام کے جسے ہم عورت کہتے ہیں، آئین سے عالم انسانیت کی علم بردار عورت، واؤ سے وجود انسان کی بنیاد عورت، رے سے رانہ کائنات کا نشان عورت، اور تے سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت۔ اے عورت، تم جب اس دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بیوی کی صورت عطا سے خود جنتی ہو جاتی ہو، اور جب ماں کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہو نا تو جنت کو تمہارے قدموں تلے ڈال دیا جاتا ہے۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ کیا بات ہے، وقت ان کا تھا باقی، کتنے سیکنڈز باقی تھے اسماعیل بھائی؟ 50 سیکنڈ کا وقت باقی تھا، لیکن ظاہر ہے مارجن آف اسپیچ اور مارجن آف ٹائم جو ہے ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو کچھ ظاہر ان کی تقریر میں ذرا سی کچھ چیزیں تھیں جن کو رد و بدل کر کے سر ختم کیا گیا، وہ میں آپ کو بتا دوں، جس کی وجہ سے ان کا وقت جو ہے بچ گیا، تو اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ دوسری جو ہماری طالبہ ہیں لائبہ شہزاد، جی بیٹا تیار ہیں آپ؟ کیا موضوع ملا ہے آپ لوگوں کو آج؟ اسلام اور خواتین۔ اسلام اور خواتین کے موضوع پر پہلی بچی نے بھی تقریر کی، اور دوسری ہیں لائبہ شہزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، بنت حوا سسکتی بلکتی دکھائی دیتی ہیں، نہ باپ بن رہا ہے سائبان، نہ بھائی بن رہا ہے نگہبان، نہ شوہر دے رہا ہے ترام۔ یہ وہی دور تھا جس میں خطہ عرب تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ان کو رہن اور ضمانت کے طور پر رکھا جاتا، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، اور بنت حوا بے بسی لاچار ظلم و ستم سے چور کسی مسیحا کی منتظر دکھائی دیتی ہیں۔ پھر جناب اعلیٰ یک منظر بدلتا ہے، رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، بنت حوا کی امید بر آتی ہے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کائنات کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرماتے ہیں۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بنت حوا کو اسلام کی چادر میں ڈھانپ کر وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔
वही बिनते हव्वा जिसकी कफालत को बाप बोझ समझता था, इस्लाम में दाखिल होने के बाद इसकी कफालत और परवरिश करने पर बाप के लिए जन्नत रख दी गई। जिसको बेटी की हैसियत से रहमत के ताज से नवाजा गया, जिसको माँ की हैसियत से जन्नत को उसके कदमों तले रख दिया, जिसको बीवी की हैसियत से शोहर के निस्फ ईमान की तकमील का जामिन बना दिया। वो तहतुस्सरा थी, इस्लाम ने औजे सुरैया पर पहुंचा दिया। कांटों के बिस्तर पर थी, इस्लाम ने फूलों की सेज पर बिठा दिया। गर्दे राह थी, इस्लाम ने सुरमय चश्म बना दिया। वो पामाल थी, इस्लाम ने बाकमाल बना दिया। वो खार थी, इस्लाम ने गुल बना दिया। जनाब आला, आज वही बिनते हवा मगरिब की रिवायत से मरगूब है, इस्लामी अक़दार और रिवायत को तोड़ने पर बज़िद है। तो जान लो, हाँ जान ले बिनते हवा, इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं। इसी में तुम्हारी बका और वकार है। अपने आप को जानो कि तुम्हारा क्या मकाम है, अपनी खुदी को पहचानो। तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूसियाही। शुक्रिया। माशाअल्लाह, ये थी लाइबा शहजाद और इन्होंने ख़वातीन और इस्लाम इस मौजू को पेश नज़र रखते हुए अपनी स्पीच तैयार की या इन्हें करवाई गई और इन्होंने अपनी सलाहियतें और रोस्टम पर दिखाएं। हमारे जजेस फैसला भी करेंगे, राय भी देंगे और उनका ज़ाविया निगाह और है। यकीनन हमारे जो नाजरीन भी हैं और वो भी बड़े समझबूझ वाले लोग, वही जज हैं, वही जज हैं। दरअसल आप तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर और हम सबकी सरपरस्ती कर रहे हैं। आखिरी जो कंटेस्टेंट है उनका नाम है आयशा आबिद, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पब्लिक स्कूल से आपका ताल्लुक़ है। अरे बेटा, काउंट डाउन, आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम से पहले दुनिया में औरत का क्या हक था और इस्लाम ने उसे क्या हक दिया? औरत को इस कायनात में अगर सबसे पहले हक दिया गया तो वो इस्लाम ने दिया। इस्लाम से कबल औरत गर्दे राह थी, इस्लाम ने उसे सुरमई चश्म बनाया। वो कांटों का बिस्तर थी, इस्लाम ने उसे फूलों की सेज बनाया। वो मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला थी, इस्लाम ने उसे बाकमाल बनाया। वो नाशाद थी, इस्लाम ने उसे शाद किया, आबाद किया। इस्लाम अगर औरत को मकाम ना देता तो कोई बाप बेटी की पैदाइश पर सर उठा कर ना चल सकता था। अगर इस्लाम औरत को हक ना देता तो बेटी की अच्छी तरबियत जन्नत की ज़मानत ना होती। जनाब सदर, इस्लाम से कबल औरत को मकाम व मर्तबा देना तो दूर की बात है, उसके साथ हक तलफी होती रही, उसके साथ नाइंसाफ़ी होती रही। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को आबगीना करार दिया। तारीख़ गवाह है कि एक मज़लूम औरत की आवाज़ पर ही मोहम्मद बिन कासिम लब्बैक कहता हुआ आंधी और तूफ़ान की तरह राजा ताहिर के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। इस्लाम ने औरत के नान नफ़क़ा का बोझ उसके बाप, उसके भाई और उसके शौहर पर रखा। इस्लाम ने औरत पर पाबंदी नहीं लगाई बल्कि उसकी हुदूद रख दी, जिसमें रहकर औरत काम भी कर सकती है। इस्लाम के सिवा कोई मज़हब ऐसा नहीं, कोई कानून ऐसा नहीं जिसमें बेटी की अच्छी तरबियत को जन्नत की ज़मानत करार दिया गया हो, जिसमें एक अच्छी बीवी को आधा ईमान करार दिया गया हो। इस्लाम ही है जिसमें औरत के हक को आला मयार पर पहुंचा दिया गया हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और माँ भी एक औरत है। शुक्रिया। माशाअल्लाह, 12 सेकंड बाकी थे आयशा आबिद आपके और आपने अपनी तकरीर ख़त्म कर ली। चलें, बर वक्त आप तीनों ने अपनी अपनी स्पीच पेश कर दी। हमारे मुंसिफिन जो है इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे। बताता चलूँ कि हमारे साथ ताउन किया है इन तीनों नन्ही मुन्नी शहज़ादियों के लिए तोहफ़े भेजे हैं सैलानी मसाला जात बनाने वालों ने और फूड बस्ती वालों ने, SNG ZNS फैब्रिक्स वालों ने, हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वालों ने। लेकिन हमारी जो बच्चियां हैं इनके लिए स्पेशली पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से बता दूं कि फ्री पिज़्ज़ा का तोहफ़ा है जो इन तीनों के साथ जाएगा। नेल्सन पेंट वालों का भी ताउन हमारे साथ शामिल हाल रहा। इन तीनों बच्चियों के साथ जो गिफ्ट हैम्पर जाएंगे वो है पिज़्ज़ा पॉइंट की जानिब से फ्री पिज़्ज़ा वाउचर
اور فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے، بہت سارے ماشاءاللہ اس میں لوازمات ہیں جو بچیاں بہت شوق سے ماشاءاللہ کھاتی ہیں، وہ انشاءاللہ فوڈ بستی والوں کی طرف سے تحفے ملے، اور سیلانی مسالہ جات بنانے والوں کی طرف سے ہیں تحفے، اور یہ تینوں تحفے ان تینوں بچیوں کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں جیت اور ہار شرط نہیں ہے، یہ جتنی بچیاں آئی ہیں پارٹیسپیٹ کیا یہ سب جیتی ہوئی ہیں، ان تینوں کو ہم لوگ انشاءاللہ تحفے اور انعامات دے کر یہاں سے تقسیم کریں گے۔ میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ کو زحمت دوں گا، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بہتر ہے جی تو سبھی بہتر ہے، ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے، ہمارے بڑوں نے ہم سے یہی کہا۔ صحیح۔ اور یہ تو مقابلے وقتی ہوتے ہیں بیٹا، اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہار گیا جیت گیا، ہمتیں کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور سب جیتے ہوئے ہو آپ لوگ۔ بس ذرا سا جو بار بار ہم عرض کرتے ہیں کہ ان مقابلوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تلفظات اور اپنے انداز بیاں، اپنا جو ایک متاثر کرنے کا فن ہے دوسرے کو، وہ بہتر ہونا چاہیے۔ حقائق بھی اس میں کچھ جو چیزیں مجھے محسوس ہو رہی ہیں وہ یہ کہ عورت کے حقوق پر تو اتنا کچھ لکھا گیا ہے، لیکن تیاری کرتے ہوئے میرے خیال ہے اس مواد کو سامنے نہیں رکھا، ہم نے عمومی باتیں کی ہیں، کچھ حوالے دے دیتے، 2-4 کتابوں کے حوالے بھی آ جائے کوئی بات نہیں، کوئی 2-4 ایسے ریفرنسز آ جاتے جو متاثر زیادہ کرتے تو بہتر تھا۔ تینوں میں مشترکہ یہ مواد کی کمزوری نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہے وہی ہمیشہ کی طرح بڑا قاف بولنا نہیں آتا، بڑا قاف بول کے دکھاؤ۔ صحیح بات۔ اب قاف بولنا نہیں آتا تو اب کیا کریں؟ جب ہم بہت تیزی کے ساتھ بولتے ہیں تو ہم قدم کو قدم بولنے لگتے ہیں، پھر مقام کو مقام بولنے لگتے ہیں، پھر ہوا کو ہوا بھی بولنے لگتے ہیں بیچ بیچ میں، کہیں ایک آدھ مرتبہ ایسا بھی ہوا، پھر بقا کو بقا بولنے لگتے ہیں، تو بکنے میں اور بقا میں بڑا فرق ہے، یہ سب کو پتہ ہے، پھر مقام اور مقام میں بڑا فرق ہے۔ تو بیٹا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، یہیں سے چیزیں بنتی بگڑتی ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ رضوان زیدی صاحب کیا رائے ہے آپ کی، آج کیسے رہے تینوں؟ تینوں مقرر اپنے اپنے اعتبار سے بہت اچھا مظاہرہ کیا اپنی صلاحیتوں کا۔ سر کی بات کو بالکل سیکنڈ بیٹے، جب ہم اردو میں بات کریں تو شین قاف کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کجا یہ آپ کی مادری زبان کوئی بھی ہو، لیکن جب ہم اردو میں بات کریں تو ہمیں اردو میں کرنی چاہیے۔ ابھی تو یہ عمر ہے جس میں آپ اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، ہمارے یہاں تو جو بڑے معتبر لوگ ہیں انہوں نے علامہ کا کلام اس طرح پڑھ دیا کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اردو میں قلب کے معنی موجود ہیں، تو ذرا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، اور بہت ہی غیر موزوں۔ بالکل۔ اچھا سارا، آپ کے ساتھ بھی قاف کا تو مسئلہ ہے، روسٹم کا اچھا استعمال کیا آپ نے، لیکن کسر تھوڑی باقی ہے، اور لائبہ اتار چڑھاؤ آپ کا تقریر کا بہت اچھا ہے، آپ کے اندر ایک بڑا شعلہ بیاں مقرر مجھے نظر آ رہا ہے، جو گھن گرج کے ساتھ آپ کا جو ویریشن تھی وہ بھی مجھے اس سے متاثر کیا۔ ساتھ ساتھ عائشہ آپ کی اور لائبہ کی تقریر میں ایک لائن ایک جگہ کے مماثلت تھی، یا تو تیار کرانے والا ایک تھا نمبر 1، یا پھر جہاں سے آپ نے یہ مواد لیا وہ کہیں نہ کہیں بالکل ایک لائن سیم تھی، لیکن جو ظاہر سی بات ہے لائن پہلے ادا کر دیتا ہے اس کو ایک ایج حاصل رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک اوور آل ایک اچھا پروگرام تھا، ایک اچھا مقابلہ تھا، اور وہ یہ کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر کسی کا ایک آدھ نمبر کا فرق ہوگا، لیکن آپ کی صلاحیتوں پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ دونوں حضرات سے چاہوں گا کہ مشاورت فرما لیں، اور ہم جو ہے نا رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کون سا کنٹیسٹنٹ ہے جو آج منتخب ہو گیا ہے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے، اور کون سے 2 کنٹیسٹنٹس ہیں، یعنی کون سی 2 بچیاں جو آج ہمارے ساتھ آگے کا سفر طے نہیں کر پائیں گی۔ میں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، اور جو گرتا ہے اس کے لیے موقع اور ہوتے ہیں، اور جو نکل جاتا ہے اس دوڑ میں آگے اس کے لیے اور مواقع نہیں ہوتے اس پلیٹ فارم پہ، تو جو گرتا ہے اسے سنبھلنے کا ایک اور موقع ملتا ہے۔ اس لیے ہم آج تینوں کو کہیں گے کہ میری نظر میں تو آپ تینوں ونر ہیں، انفیکٹ ججز کی نظر میں بھی آپ تینوں ونر ہیں، ہاں، لیکن کبھی بھی چلے گئے پہلے والے وہ بھی ونر، وہ بھی سب ونر، انفیکٹ وہ جو آنے والے ہیں وہ سب بھی انشاءاللہ ونر ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور انسانیت کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ سب ونرز ہیں۔ واہ، تو میں چاہوں گا رضوان بھائی آپ آج اناؤنس کر دیں کہ کون سا سلیکٹڈ کنٹیسٹنٹ ہے جو کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے۔ بالکل، میرے اور سر کے ان کے جو مشترکہ فیصلہ اور اتفاق سے جو سر کے پاس پوزیشن ہے وہی میرے پاس بھی، لیکن نمبر کچھ کم زیادہ ہیں، تو
پہلی پوزیشن کی جو حقدار ہیں وہ ہیں لائبہ شہزاد ڈویژن لائبہ شہزاد. آج کا لائبہ مقابلہ. شہزاد جی یہ ٹیم بی کی لائبہ شہزاد ہیں جو ڈویژن اسکول کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اور بازی لے گئی ہیں. آج کے مقابلے میں سلیکٹ ہو گئی ہیں کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے. اور ان تینوں بچیوں کے لیے جو گفٹ ہیمپرز ہیں میں نے بتایا تھا پیزا پوائنٹ کی طرف سے فری پیزا ہے جو ان تینوں بچیوں کے ساتھ جائے گا. اور اس کے علاوہ سیلانی مسالہ جات والوں کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو انشاءاللہ یہ لو بیٹا پیزا کھانا ہے جان بنانی ہے ٹھیک ہے. یہ لو تم مت بنانا ٹھیک ہے. یہ لے یہ عائشہ عابد ہے اور سیلانی مسالہ جات والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان تینوں بچیوں کے ساتھ جائیں گے. یہ لیجئے بیٹا یہ آپ کا یہ آپ کا یہ آپ کا. اور فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان تینوں بچیوں کے ساتھ جائیں گے. جی فوڈ بستی حاضرین کرام فوڈ بستی ہمارے دوستوں بھائیوں کا ادارہ ہے اور ان کی فیکٹری ہے. ہمارے فیصل بھائی کاشف بھائی ہر سال کی طرح اس سال بھی بھرپور تعاون کیا ہے اور فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز تمام مہمانوں کے ساتھ اور کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جاتے ہیں. شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات کوئز کمپٹیشن یعنی معلومات ہی معلومات میں.